بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں روزے کو فرض عبادت قرار دینے کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ روزے کے دن چند ہیں، یعنی روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، گنتی کے چند دن، یعنی ہیں تو 29-30، لیکن بہرحال اس مقصد کو اگر سامنے رکھو کہ ان کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہوگا کہ جس تقوی کے بعد تم اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر سکو گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک وقتی چھوٹ بھی دی اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ افورڈ کر سکیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی چونکہ جب انسان روزہ چھوڑتا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ دوسرے دنوں میں انسان روزہ رکھ لے، مگر ظاہر ہے کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ شروع میں تو یہ اور بھی مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمانے میں وہ لوگ کہ جو کھاتے پیتے تھے ان کو روزے کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے یہ اجازت دے دی کہ اگر بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ چھٹ گیا تو بعد کے دنوں میں روزہ رکھنے کی جگہ تم اگر کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دو ایک روزے کے چھوڑنے پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگلی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹ کو ختم کر دیا، لیکن یہ وقتی طور پر لوگوں کے لیے موجود تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے احکام کو معاشرے پر نافذ کرتا ہے تو وہ لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا لوگ عمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو ان معاشروں میں جہاں کوئی حکم یا کسی برائی سے بچنے کے لیے انسانوں کے اوپر ایک مشکل، ایک مشقت، ایک تکلیف پیدا ہونے کا امکان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کچھ آسانی کر دیتا، یعنی تدریجاً دھیرے دھیرے اپنے حکم کو نافذ کرتا، جیسا کہ شراب کو حرام قرار دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی پالیسی اختیار کی۔ تو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی فدیہ دے سکتا ہے تو ایک فقیر کو کھانا کھلا کے فدیہ دے سکتا ہے اور اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم زیادہ کو کھانا کھلا دو تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ اور یہ بات کہ تم روزہ رکھو، یعنی بجائے فدیہ دینے کے روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی اس بات کو سمجھو۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ بعد میں یہ رخصت ختم ہو گئی، اور اب جو بھی مریض ہونے کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑے گا تو اس کو بعد کے دنوں میں ان روزوں کی گنتی پورا کرنا ہوگا۔ یہ سہولت کہ فدیہ دے کے انسان اپنے روزہ نہ رکھنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، یہ تو اب صرف انہی لوگوں کو حاصل ہے کہ جو ایسے بیمار ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ بعض لوگوں کو ڈاکٹرز ان کی بیماری کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بعض لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، اب کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تو یہ سہولت ابھی بھی رکھی ہے کہ وہ
فدیہ دے کے ایک روزہ چھوڑنے پر ایک غریب انسان کو کھانا کھلانے کے لیے بندوبست کرے تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ان کے روزے چھوڑنے کی جو ایک کوتاہی ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی۔